فرماتے ہیں طالب کا عمل جتنا سنت کے مطابق ہوتا جائے گا اتنا اسے شیخ کی توجہ جذب کرنے کی توفیق نصیب ہوتی جائے گی، اتنا اس کا فائدہ ہوتا جائے گا۔ ایک بڑی عجیب بات جو میرے مشاہدے میں آئی، حضرات کی کتابوں میں بھی ملتی ہے، سلوک کے مسائل میں بھی ملتی ہے، دیکھا یہ گیا کہ بعض لوگ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہوتے تھے اور آخر دم تک رہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بد نصیب تھے جنہیں وہ نعمت نصیب ہی نہیں رہی، چھوڑ گئے دنیا کے لالچ میں یا کسی اپنی بڑائی کے لالچ میں۔ بعض لوگ سلسلے کے ساتھ ہی رہے، لیکن جب وہ فوت ہوئے تو دنیا میں وہ کہتے تھے ہمارے مراقبات عالم امر تک ہیں، لیکن قبر میں دیکھا تو کسی کے مراقبات ثلاث ہیں اور کسی کے صرف لطائف ہیں۔ یہ کیوں؟ کیسی عجیب بات ہے کہ دنیا میں تو انہیں مشاہدات بھی ہوتے تھے، منازل بالا نظر بھی آتے تھے، وہاں اپنی روح بھی دیکھتے تھے، تو پھر یہ کیا ہوا؟ تو تحقیق یہ ہے کہ جتنا خلوص شریعت پر عمل کرنے کے لیے اس کے دل میں ہوتا ہے، اس اندازے سے مراقبات اس کے ہمیشہ کے لیے پختہ ہو جاتے۔ باقی ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ لائٹ جل رہی ہے تو میرے چہرے بھی پڑ رہی ہے، آپ کے چہرے پہ بھی پڑ رہی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے چہرے روشن ہیں، لیکن اگر وہ بتی بجھ جائے تو پھر نہ میرے چہرے میں روشنی ہے نہ آپ کے چہرے میں روشنی ہے۔ تو باقی وہ منازل شیخ کے پاس بیٹھ کر اس کی قوت سے، جس طرح ہم اس بتی سے دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے انوارات سے، اس کی قوت سے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جب اس سے الگ ہوتے ہیں تو باقی اصل میں وہی جا بچتا ہے جتنے خلوص سے شریعت پر، حضور کی سنت پر عمل کرتے تھے، اس کے مطابق جو چیز، جتنا ان کا عمل تھا اس کے مطابق جو چیز تھی وہ بچ جاتی ہے، باقی کچھ نہیں بچ۔ لہذا اس پہ نہیں رہنا چاہیے کہ میرے اتنے مراقبات ہو گئے، دیکھنا یہ چاہیے کہ مجھ میں کتنے مراقبات حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، اور اس صلاحیت کو بڑھانا چاہیے، جس میں دو باتیں ہیں: عمل بھی سنت کے مطابق ہو اور خلوص ہو، سنت خیر النام سے محبت ہو، پیار ہو، دل سے عمل کرے، یہ ضروری ہے۔